میں نے وہاں ایک معجزہ دیکھا اپنے نبی کا، اور وہ یہ دیکھا کہ بالکل ہمارے پیچھے معاجہ شریف تھا اور اتنا رش تھا کہ ہم وہاں دیکھ سکتے تھے نا جالیوں سے باہر. بالکل رش اگر ہوتا ہے نا تیمور بھائی، خاموش رش بھی ہوتا ہے، تب بھی اس کی سرسراہٹ ہوتی ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے رب کی عزت کی کہ وہ سرسراہٹ ہمیں اندر نہیں سنائی دے رہی تھی. سکون تھا اندر آ ہی نہیں رہی تھی آواز کہ باہر کچھ ہو. ایسا لگ رہا ہے کہ ٹی وی کی آواز کسی نے بند کی ہوئی اور باہر مجمع جا رہا ہے. بس یہ میں نے معجزہ دیکھا، اور مجھے قرآن کی اس آیت پر واثق یقین ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. تو وہ اللہ نے خود ہی انتظام کر رکھا ہے، اگر کسی کی ہو بھی جائے گی تو وہ آئے گی نہیں اندر آواز، پہنچے گا بھی تو درود پہنچے گا. تو وہ ہم پڑھتے رہے اور بہت دیر تک پڑھتے رہے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک گوشہ ہے جو خالی تھا، اور میں نے چونکہ پڑھ رکھا تھا تو مجھے خالی گوشہ معلوم تھا کہ وہ خالی گوشہ نہیں ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی. تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ممکنہ قبر کے سامنے یہ کہا کہ اے مسیح اللہ، آپ نے آنا ہے رسول کے امتی کی حیثیت سے. تو مجھے تبا بادشاہ یاد آ رہا ہے اس وقت. تبا یمن کا ایک بادشاہ تھا، اور اس نے گھر کی چابیاں اپنے غلام کو دے کر کہا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو نہیں پایا، اور مجھے لگتا نہیں کہ میں ان کا زمانہ پاؤں، لیکن اگر وہ تمہیں یا تمہاری نسل میں کبھی آ جائیں تو ان سے کہنا کہ تبا بادشاہ نے اپنی طرف سے ایک گھر ان کو دیا ہے، تو وہ آئیں تو اسی میں قیام کریں. اور تبا بادشاہ کی نسل در نسل ہوتے ہوئے وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آیا تھا. تو رسول اللہ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام نہیں کیا تھا، وہ ان کا اپنا گھر تھا جو تبا بادشاہ ان کو دے کے گیا تھا. تو یہ غلط ہے کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، وہ رسول کا ہی گھر تھا. تو وہاں میں نے کہا کہ میں تبا بادشاہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، میں نے آپ کا زمانہ نہیں پانا، لہٰذا میں چونکہ آپ کی اس ممکنہ مقام کو قبر سمجھتا ہوں، تو آپ میری اس رسول سے سفارش ضرور کر دیجیے گا، اور یہ سفارش کر دیجیے گا کہ میں بخش دیا جاؤں. یہ میں نے حضرت عیسیٰ کو مخاطب کر کے، پھر میں نے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، میں نے کہا کہ فاروق اعظم یا حضرت ابو بکر سے اگر آپ کی شان میں کبھی مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہو تو آپ تو معاف کرنے والے لوگوں میں سے، تو مجھے ضرور معاف کر دیجیے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. تو ایک دل کو اس وقت اطمینان ہوا، اور ایسے آواز آئی کہ جاؤ مجھے تم معاف کیا، تم ہمارے اپنے ہو. تو ادھر سلام پیش کیا، پھر رسول اللہ کے پاس آ کے بہت دیر تک بہت سلام، بہت کافی روتا رہا میں بہت دیر تک. اب اس بات پر روتا رہا کہ مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں اندر آ گیا، اس بات پہ میں بہت رویا. تو جب بہت رو رہا تھا یا مجھے بہت رونا آ رہا تھا اس وقت، تو وہ آدمی جو آیا تھا خزرج کا، اس نے مجھے گلے سے لگایا، اس نے کہا کہ تم عاشق ہو. اس نے کہا ہاذا عاشق، اس نے مجھے کہا، اچھا اس نے اس کو کہا بہر اللہ ہزاروی صاحب. تو بہت دیر تک بس یہ رونا چلتا رہا. اس کے بعد پھر میں نے اپنے وہ جو کپڑے تھے نا اس میں نے لوٹ لگا لی اس میں. اچھا میں نے کہا اس کی ساری مٹی لگ جائے، کہ وہاں صفائی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں صفائی کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی صفائی رہتی ہے، فرشتے کرتے ہیں وہاں صفائی. تو وہ کپڑے، وہ موزے، کیونکہ میں ننگے پیر نہیں گیا تھا وہاں، اچھا میرے ہاتھ صرف ننگے تھے، باقی میں نے ہر چیز ڈھانکی ہوئی تھی اپنی. میں نہیں سمجھتا تھا میری کوئی اسکن اس قابل ہے کہ وہ اس جگہ جا سکے. تو وہ موزے، وہ کپڑے، وہ مٹی، وہ سب آج میرے پاس محفوظ ہے، رکھی ہے. میں نے وصیت بھی کی ہوئی ہے کہ میں جب مر جاؤں تو میرے کفن کے ساتھ یہ چیزیں رکھ دیں. اور بھی میرے پاس چیزیں ہیں، کچھ نبی کریم صاحب کی زلفیں ہیں، منہ مبارک ہے، تو یہ رکھ دیں میرے ساتھ. تو اس کے بعد ہمارے 45 منٹ ہمیں دیے گئے تھے. ہماری عشق دیکھ کر اس نے ٹائم ہمارا بڑھا دیا. ہمارے شوکت صاحب پھر ایک ایک کر کے سب جاتے رہے، پھر میں اور شوکت صاحب رہ گئے تھے. پھر شوکت صاحب نے میرا بازو دبایا اور کہا چلو. کیا مطلب چلو، مطلب ان سے بھی برداشت نہیں ہوا. سچی بات، میں کیوں جھوٹ بولوں؟ اس مقام پہ تو ریاکاری تو چل ہی نہیں سکتی. سب لکھا جا رہا ہے، یہ تو لکھ رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے، یہ دونوں تو جو بیٹھے ہوئے، پرائیویسی نہیں ہے انسان کی.
انسان کی کوئی پرائیویسی، انسان سمجھتا ہے پرائیویسی اس کی کوئی نہیں، 2 فرشتے اس کے ساتھ ہر وقت ہیں اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے، پرائیویسی ہے ہی نہیں. بالکل. تو میں انہوں نے میرا ہاتھ دبایا، نکلا، میں جا ہی نہیں رہا تھا باہر واپس. تو خیر میں نکلا باہر نکل کے میں تیمور بھائی گھنٹوں تک روتا رہا. پھر یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہاں پر مسجد نبوی میں ہمیں چونکہ نکلنا تھا اور عصر کچھ دیر بعد کھڑی ہوتی ہے، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ میں کوئی ہے جو نماز قائم کرا دے. تو آپ لوگ، تو میں نے قصر، مطلب یہ عصر کی جو قصر ہے، ظاہر 4 رکعت ہوتی ہیں تو 2 رکعت، تو اس کی امامت میں نے وہاں کرائی تھی. مسجد نبوی میں نے نماز پڑھائی تھی. اس کے بعد ہم سب لوگ چلے گئے تھے. تو بس یہ ایک حضوری تھی، ایک حاضری تھی، اور مطلب یہ کہ یہ ایک ناقابل فرام، مطلب مجھے اب دنیا میں کوئی عہدہ یا کوئی مقام کی تمنا نہیں رہی. جب نبی نے اپنے گھر، دیکھیں نبی کعبے میں، تو کعبہ اللہ کا گھر ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کا گھر پرائیویسی نہیں ہوتی. اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہگار کو بھی بلا کے توبہ کا دروازہ اس پہ کھول سکتا ہے، مشرک کو بھی بلا کے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے، اور کسی کافر کو بھی بلا کے اللہ تعالیٰ اپنے دربار. لیکن رسول کا گھر پرائیویٹ جگہ ہے، نبی کا گھر وہ مقام ہے. کعبہ تو ناپاک تھا اس لحاظ سے، میں ناپاک نہیں کہہ رہا، ناپاک اس لحاظ سے وہاں بت تھے، تو رسول نے سارے بت توڑ دیے. کعبے میں ابو جہل کے ناپاک قدم بھی گئے، ابو لہب کے ناپاک قدم بھی گئے، لیکن نبی کے گھر میں کبھی کسی ناپاک کے قدم ہی نہیں آئے ہی نہیں. تو یہ اس لحاظ سے افضل ہے. اور مدینہ اور مکے میں جب بھی افضلیت کی بات ہوتی ہے تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں نہ مکے کو فضیلت حاصل ہے نہ مدینے کو. فضیلت اسی مقام کو حاصل ہے جہاں رسول ہے. بالکل سے. مکہ اس وقت افضل تھا جب رسول تھے، مدینہ اس وقت افضل تھا جب رسول ہیں، اور رسول جب تک مدینے میں ہیں مدینہ مکے سے افضل ہے. لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے جہاں رسول چلا پھرتے، تو وہ مکے کی قسم کھائی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کا گھر جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے نہیں کھل سکتا. بالکل سے. اس کے لیے، اور پھر وہ نبی کا گھر بھی نہیں تھا، ٹیکنیکلی وہ حضرت عائشہ کا گھر تھا. اور ام المومنین کا حجرہ، حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ چلے جائیں، یعنی حضرت عائشہ کی جگہ پہ آپ چلے جائیں، مطلب حضرت عائشہ نے آپ کو بلا لیا. سبحان اللہ. مطلب آپ تھوڑی دیر کے سوچیں کہ مطلب حضرت عائشہ بلا رہی ہیں آپ کو، یعنی وہ عورت جس کا پردہ دنیا کا عظیم پردہ ہے، جو حجر اسود کو بوسہ اس لیے دینے نہیں جاتی کہ وہاں بہت رش ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 آیات برات نازل کی ہوں، اس کے حجرے میں آپ داخل ہو جائیں اور وہاں جا کر آپ صلاۃ والسلام. میرے خیال ہے یہ زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو کبھی میں شاید یہی میری شاید میرے گناہوں میں کمی کا سبب، میں بخشش کی تو بات نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو امید اور خوف کے درمیان رہنے کو کہا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کبھی کہ میری بخشش ہو جائے گی، امید رکھوں گا کہ اللہ میری بخشش کر دے گا، اور خوف یہ رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش نہیں کرے گا. مجھے حضرت عمر فاروق کی راستے پہ چلنے میں بڑا مزہ آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں اس شخص سے کہ جو آخر میں رہ جائے جہنم میں جانے سے، کہ کہیں وہ عمر نہ ہو. حالانکہ آپ تو اشر مبشرہ ہیں، آپ تو سب کچھ. تو بس یہ ایک واقعہ ہے، اس طرح سے یہ پیش آیا تھا. تو اسی خوبصورت نوٹ پہ اس پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو یہ تھے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. مجھے امید ہے آپ کو یہ شو بہت پسند آئے گا. اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اور میری یہاں سے ٹیم کو دیجیے اجازت.